میں اشتہاری تھا، وہ اشتہاری کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف ایک پٹیشن لے جانے کی اجازت بھی دی جاتی رہی، اور وہ روزانہ عدالت عالیہ کے جج صاحبان کے سامنے ٹانگ پہ ٹانگ ڈھک کے این کے لگا کر بیٹھتا رہا۔ کسی نے نہیں پوچھا کہ جناب آپ اشتہاری ہیں، آپ یہاں کیسے تشریف لے آئے؟ ملک میں ماحول بنا، منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا، اور ہر قسم کی نااہلی، نالائقی اور شرعی عیب ہونے کے باوجود اس کو صادق و امین بنایا گیا، اور دوسرے مخالفین کو نااہل اور کال کوٹریوں تک پہنچایا گیا۔ الیکشنز ہائی جیک ہوا، ماحول بنا پاکستان میں، اور اس ماحول میں اس لاڈلے کو مسلط کرنے کے بعد بھی سہولت کاری جاری رہی۔ لوگ احتجاج کرتے رہے، لانگ مارچ کرتے رہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن مینج ہوا ہے، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا ہے۔ مجھے ایک صرف تھیلا کھلا ہے ڈپٹی سپیکر کا، 52,000 جعلی ووٹ اس میں سے نکلا، اور وہ بھی سٹے کر دیا گیا۔ کسی اور کا تھیلا نہیں کھلا۔ ہر رٹ کو ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دیا گیا۔ کوئی جو مخالف تھے، اب تو 2 دن میں ضمانت ہوتی ہے، 2 سال کیس اس لیے نہیں سنا جاتا تھا، کہتے ہیں نیب کا قانون اجازت نہیں دیتا، یہ ہارڈ شپ میں نہیں آتا۔ اور اب ہارڈ شپ جو ہے وہ 2 دن میں ہارڈ شپ جو ہے وہ کوالیفائی کر جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر اب الیکشن آیا ہے، اور اب پھر 184(3) اور سو موٹو پاور پھر حرکت میں ہے۔ پھر انہی اختیارات پر الیکشن کروانے کی اور مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی طرح ہی ایک وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ وہ عوامل تھے کہ جس پر آخر کار ایک آئینی عدالت کے سامنے، اس کے بالکل سامنے عوام کو اپنی عوامی عدالت لگانا پڑی۔ اور یہ جو دھرنا کل مؤخر ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوا، یہ مؤخر کیا گیا ہے۔ جب بھی یہ محسوس کیا گیا کہ کوئی عدالت عوام کی بنائی گئی پارلیمنٹ اور اس کے منتخب کیے وزیر اعظم کو اپنے وہی اختیارات جو 75 سال میں استعمال کرتے رہے ان کو گھر بھیجنے کے کوئی اس طرح کی بات ہوگی، تو پھر عوامی عدالت اسی جگہ لگے گی، اور پھر فیصلہ اگر کرنا پڑا تو شاید عوام کی عدالت کو ہی آخری فیصلہ کرنا پڑے۔ اس 75 سال میں یعنی یہ کوئی خوشی کا دن نہیں تھا کہ اس عمارت کے سامنے لوگ سراپا احتجاج تھے۔ جب آپ ملزم کو مہمان بنائیں گے، جب آپ مجرم کو مہمان بنائیں گے، جب جیل میں رکھنے والے کو ریسٹ ہاؤس میں رکھیں گے، تو پھر لوگ احتجاج کریں گے۔ اور اس کے بعد آج میں میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ ادب سے بات کرنی، ادب سے پیش آنا چاہیے۔ بالکل یہ چیف جسٹس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن بلوائیوں کے ساتھ ادب نہیں کیا جاتا۔ بلوائیوں کے ساتھ قانون وہ سلوک کرتا ہے جو قانون میں لکھا گیا ہے۔ کسی ڈاکو کے ساتھ ادب سے پیش نہیں آیا جا سکتا۔ ادب سے پیش اس کے لیے جو بے گناہ ہے، اور عزت کے قابل وہ ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہیں ہے۔ اور وہ ابھی وہ جب عدالت پیش ہوا، اس وقت کور کمانڈر ہاؤس میں لگائی گئی آگ اگر پوری طرح بجھی نہیں تھی، اور عمران خان صاحب نے وہاں بھی اس پر کوئی جو مظاہرے ہوئے تھے اسے کنڈیم کرنے کی بجائے ادھر ادھر کی بات کرتے رہے۔ اور جب اس طرح کا ماحول بنا تو پھر لوگوں نے اپنی عدالت لگائی۔ 48 گھنٹے سے بھی کم میں یہ پاکستان کے لوگ یہاں پر آئے تھے، اور اس کے بعد اس کی تعداد، اور یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی تو ایک احتجاجی مظاہرہ تھا۔ کوئی گملہ ٹوٹا ہو، آپ کے کیمرے موجود تھے، وہاں ہزاروں درخت ہیں، کسی درخت کی کوئی ٹہنی ٹوٹی ہو، کہیں کوئی آگ لگی ہو، اور ایک دوسرے مظاہرے ہیں جہاں آگ لگائے بغیر کسی کو
کسی پولیس والے کی ہڈیاں توڑے بغیر ان کا وہ احتجاج کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اوپر سے اترے ہوئے ہیں، انہیں پوچھتا کوئی نہیں ہے، انہیں ضمانت ابھی وہ گھر نہیں پہنچتے تو ضمانت کا پہلے مل جاتی ہے۔ اور ابھی خان صاحب یہ بیانیہ بنانے کی جو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کر رہے تھے ایجنسیوں کے لوگ کر رہے تھے، یعنی ہنگامے میں جو زخمی ہوئے اور ہنگامہ آرائی میں زخمی ہوئے وہ پی ٹی آئی کے تھے، ہنگامہ آرائی میں جو لوگ ہلاک ہوئے ان کے غائبانہ نماز جنازہ پی ٹی آئی والوں نے کہا پڑھنے ہیں ہم نے، وہ پی ٹی آئی کے تھے، لیکن جو آگ لگا رہے تھے وہ ایجنسیوں کے لوگ تھے، جو تقریریں کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، ہنگامہ جی وہ ایجنسیوں کے کر رہے تھے، جو بندے لے کر گئے ہیں وہ ایم پی اے ایم این اے ٹکٹ ہولڈر تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ تمہیں ٹکٹیں نہیں ملیں گی اگر تم نے ہر احتجاج میں اپنا حصہ نہ ڈالا، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ایم پی اے ایم این اے تھے، مگر خان صاحب فرماتے ہیں نہیں، آگ ایجنسیوں کے لوگوں نے لگائی۔ ہر ایک کی تصویریں آپ کے کیمروں میں اور ہر ایک کی ان کی فیس بکیں دیکھیں، خود اعلان کرتے رہے ہیں کہ فخر کرتے رہے ہیں کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اور یہ جو زہر بھرا ہے یہ ایک دن میں نہیں بھرا گیا، اس کا آغاز عمران خان نے اس دن کیا تھا جس دن انہیں غدار اور میر جعفر کا۔ جب آپ میر جعفر اور غدار کہیں گے اپنے کارکنوں کو تو وہ کیا ان لوگوں سے محبت کریں گے؟ وہ یہی سلوک کریں گے، وہ اسی طرح ہی آگ لگائیں گے اور اسی طرح ان سے نفرت کریں گے۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے، احتجاج کہاں پر اور کس جگہ پر ہونا ہے اس کا تعین عمران خان تمہاری صدارت میں کیے گئے اجلاسوں میں کیا گیا ہے، اس کے بہت ساری آڈیوز تو لوگ سن چکے ہیں اور بہت سارے ثبوت موجود ہیں، پہلے سے تعین کیا گیا۔ پورے شہر میں، لاہور میں گورنر ہاؤس بھی ہے، وزیر اعلیٰ ہاؤس بھی ہے، چیف جسٹس کا گھر بھی ہے، کون سی اہم عمارت گورنر ہاؤس سے لے کر اور باقی اس لاہور میں نہیں ہے، یا کون سی اہم عمارت پنڈی میں نہیں ہے؟ جانا تھا تو صرف جی ایچ کے ہاؤس اور جانا تھا تو صرف کور کمانڈر کے گھر، باقی پورا شہر گزر کے وہاں کوئی ایسی عمارت نہیں تھی کہ جہاں جس کے سامنے احتجاج ریکارڈ کیا جاتا۔ لے جانے والے پی ٹی آئی کے، آگ لگانے والے پی ٹی آئی کے، ہلاک ہونے والے وہ کہتے ہیں ہمارے کارکن ہیں، زخمی ہونے والے ہمارے ہیں، لیکن وہ جو ہنگامہ آرائی اور آگ لگ رہی تھی وہ ایجنسیاں کر رہی تھی۔ خان صاحب اتنا ہر وقت تو آپ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ آرمی کورٹس میں معاملہ جائے گا، تو اگر کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگانے والے کا بھی مقدمہ وہاں نہیں چلنا، جی ایچ کیو پہ حملے والے کا بھی مقدمہ وہاں نہیں چلے گا، تو پھر ان عدالتوں میں اس کورٹ یا اس اختیار اس میں کس کا چلے گا جی؟ یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ اور اگر ان کے مقدمے بھی ان عدالتوں میں یا آرمی ایکٹ کے تحت نہیں چلیں گے تو کس کے چلیں گے؟ اور اس کے بعد جن لوگوں سے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس محفوظ نہیں ہے، اگر الیکشن ہو اس حالت میں تو چیف کمشنر یا چیف الیکشن کمیشن یا بیلٹ باکس اور بیلٹ بکس کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ جنہوں نے ان کے کمانڈر کے گھر کو نہیں چھوڑا، وہ ایک سپاہی کے جو پولنگ سٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے اس کو کیا سمجھیں گے؟ یہ تربیت دی گئی ہے، اور یہ تربیت بڑے پچھلے 1-1.5 سال سے بڑا محنت کر کے دی ہے۔ اس کا سفر شروع ہوا ہے غدار کہنے سے اور میر جعفر کہنے سے، اور کہتے تھے غلامی سے آزادی لیں گے، اور وہ غلامی کی آزادی جو ہے وہ ان کو یہ لگ رہی ہے کہ وہ پاک فوج سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ پہلی دفعہ پاکستان میں لانگ مارچ ہوا جب چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی پر، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے وہ تاریخیں رکھی گئیں تاکہ آرمی چیف کی لگانے کا جو پروسیس ہے
اس پر اثر انداز ہوا جا سکے، اپنی مرضی کا بندہ لگوایا جائے. اور پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کوئی صدر مملکت جو ہے وہ اجازت لینے اپنی پارٹی کے عہدیدار کے پاس گیا کہ میں سائن کر دوں یا نہ کروں. اور جب آپ اس طرح کا ماحول بنائیں گے اور یہ سمجھیں گے پوری افواج کے بارے میں فتوے دیں گے، وہ عمران خان جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اوپر سے اترا ہوا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، اور وہ کہے کہ یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں غلام بنایا اور انہی سے آزادی لینی ہے اور یہ غدار ہیں، یہ میر جعفر ہیں، تو ان کے گھر کو آگ تو پھر لگائیں گے لوگ. اور لگانے والے کون ہیں؟ ٹکٹ ہولڈرز، ایم پی اے، ایم این ایز، عہدیدار، اور وہ کوئی ایسے نہیں ہیں جنہیں کوئی پہچان نہیں سکتا. ان کی فیس بک کھول لیں، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کھول لیں، ان کی شکل کسی محلے یا گلی سے پوچھ لیں، آپ کو بتائیں گے کہ یہ والا وہ بندہ ہے، یہ پی ٹی آئی کا کون سا کارکن ہے. اور آپ کہتے ہیں ایجنسیاں. سو یہ بیانیہ کہ یہ سب کچھ ایجنسیوں کے لوگ کر رہے ہیں، خان صاحب یہ آپ کے ایجنسی کے کہنے پہ انہیں میر صادق اور میر جعفر کہہ رہے تھے. آپ کی تقریریں اور آپ نے جو فیصلے کیے کہ کس جگہ پر احتجاج ہوگا، وہ فیصلے جناب نے کیے ہیں. اور اس کے بعد لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب سپریم کورٹ نے انہیں مہمان بنا کر وہاں بھیجا، تو اگلے دن آپ سب لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر وہی کچھ ہوگا جو پہلے ہوا ہے. یہ عمران خان کا آن ریکارڈ بیان ہے، اور یہ آپ کے صحافی بھائیوں نے چلایا ہے، ٹی ویز پہ چلتا رہا ہے کہ اگر میں دوبارہ گرفتار ہوا تو پھر وہی کچھ ہوگا. اس کا مطلب پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کا بھی تمہیں پوری پلاننگ کا علم تھا، اور وہ بھی تمہاری وجہ سے ہوا ہے. سو میری گزارش یہ ہے، پاکستان میں ایک ایسے الیکشن کی طرف جا رہا ہے کہ ایسے الیکشن میں مت دھکیلا جائے جسے ہائی جیک کیا ہو. ایسا الیکشن نہ ہو جسے کوئی مانے نہ، اور ایسا الیکشن بھی اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے جو عمران خان کی خواہش پہ ہو. پاکستان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے الیکشن ہونا چاہیے، عمران کی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں. اور اس طرح کی بلوائی، اس طرح کی ہنگامہ آرائی، اس طرح کی جلاؤ گھراؤ، اس میں عام پولیٹیکل پارٹی الیکشن کیسے لڑ سکتی ہے؟ وہ بھی ہمارے ساتھ تو کوئی چاقو والا بھی نہیں ہے. کل اتنے بڑے حملہ آور جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑا، وہ میرا انتخابی دفتر کیسے چھوڑیں گے؟ کون محفوظ کرے گا ہمیں؟ سو یہ اس طرح کا ماحول کہ جس میں ایک بلوائی اور ایک ایسی جماعت جس کے گناہوں کی لسٹ بڑی لمبی ہے اور بڑی دیر سے اس کو فورن فنڈنگ 8 سال سٹے پہ رہا. ٹیریان 15 سال سے کیس چل رہا ہے، معذرت کے ساتھ ہماری عدالت اتنا فیصلہ نہیں کر سکی. پوری دنیا کو پتا ہے کہ بیٹی اس کی ہے، لیکن ہمارا نظام انصاف کو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. اتنا کہہ دیں کہ بیٹی اس کی ہے یا نہیں، ٹیکنیکل بنیادوں پہ خارج مت کریں یہ مقدمات 15 سال سے. اس کے بعد یہ یعنی آپ ہیرے اور انگوٹھیوں سے لے کر 60 ارب روپیہ، وہ کہتے ہیں وہ جی مغرب کی برطانیہ کی مثال دیتے تھے عمران خان، برطانیہ کی ایجنسیوں نے یہ پیسے پاکستان بھیجے تھے. وہ 60 ارب ہماری جیب سے 60 روپے نکل آتے تھے. ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے اس ملک میں، ڈاکو چور. اور یہ ماشاءاللہ صادق و امین، یہ 60 ارب تو کون سی ایسی چیزیں ہیں؟ ان چیزوں کے حساب کے بغیر اور ملک میں امن کیے بغیر فیئر اینڈ فری الیکشن تو نہیں ہو سکتا. مجھے آپ گارنٹی دے دیں کہ اس طرح کے بلوائیوں کے اور اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کے ہوتے ہوئے میرا سیاسی دفتر، اور جب میں کمپین اور ہماری جماعتیں یا کوئی اور جماعت ان کی مخالف کمپین کرے گی، وہ محفوظ رہیں گے. بیلٹ باکس محفوظ رہیں گے، چیف الیکشن کمشنر کا گھر محفوظ رہے گا، اس کے سامنے تو کوئی گارڈ نہیں کھڑے. سو ایسا ماحول بنانے کے لیے، امن کرنے کے لیے بلوائیوں کو سزا اور
तकड़ी के दोनों पल्ले एक जैसे, जिस तरह 62-63 लोगों पे लगी है उसी तरह 62-63 बाकियों पर। और ये कोई लंबे केस नहीं है, ये चंद घंटों के केस हैं। जितनी जल्दी में इनको जमानतें देने की है, काश इतनी जल्दी इन केसों को खत्म करने की होती। यानी रात रिट लगती है, सुबह जमानत हो जाती है। भाई मुकदमा भी इतनी तेजी से कर देना, तोशा खाना 9 महीने से फर्दे जुर्म नहीं लग सकी थी। 9 वकील चेंज किए हैं इमरान खान ने, 20 बहाने किए हैं। 9 घंटे लेट नहीं हुई थी जब मियां नवाज शरीफ पर या किसी और पे फर्दे जुर्म लगी हो, और कोई रोया भी नहीं था। हमें तो स्टे नहीं मिला कि जी ये छोटे, जो हमें तो कहा जाता था हम नीचे वाली अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज नहीं हो सकते, चलने दे। इधर फर्दे जुर्म लगी है, पहले 9 महीने लगाने के लिए स्टे मिलते रहे उसे, और उसके बाद लगी तो फिर स्टे भी। ये मुकदमे भी 2-2 दिन में, 48-48 घंटे में, जैसे दिन रात इनकी जमानतों के लिए काम हो रहा है, दिन रात इनकी जमानतों के लिए परेशानी और इंसाफ की फराहमी के लिए, फराहम करने के लिए काम किया जा रहा है। तो इंसाफ पाकिस्तान को भी फराहम फरमा दें। ये जो घड़ियां, ये जो हीरे, ये जो 60 अरब और या ये जो आग लगाई गई है पाकिस्तान के इन घरों को, जिनके पाकिस्तानी परचम था, ये इनको भी इंसाफ दे दें। ये कायदे आजम के घर को भी इंसाफ दे दें। जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका अपना घर महफूज नहीं, तो पाकिस्तान के बाकी घर कहां से महफूज हो जाएंगे? तो इनको भी इंसाफ। सो मेरी दोबारा गुजारिश, जो कल वाला एहतजाज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे, वो एक टोकन एहतजाज था, वो एक ट्रेलर था। इसकी फिल्म जो है वो अभी बाकी है, और सारे लोग बड़े चाहते हैं कि पाकिस्तान में सेंस प्रिवेल करे, पार्लियामेंट पे और वजीर आजम पर या हुकूमत पे कोई हमलावर होने की बजाय अदालतें अपना काम करें। अदालत का काम ये नहीं है कि वो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून स्टे कर दें। कानून बना नहीं, स्टे पहले हो गया। और मैं पार्लियामेंट से भी कहता हूं, अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप अपने कानून पे अमल करवा सकें तो बंद कर दे पार्लियामेंट। कानून बनाना है तो उस पे अमल भी करवा के दिखाएं। अगर अमल नहीं करवा सकते तो बनाते क्यों है कानून? सो ये वाला कल वाला जो एहतजाज है, ये अभी कंटिन्यू करेगा आने वाले हालात के साथ। ये धरने में बदलता है, ये जलसों में बदलता है, रैली में बदलता है, ये क्या रुख अख्तियार करेगा ये हालात के मुताबिक होगा। और दूसरा, जो मुकदमात बलवाइयों पे बनाए गए हैं, अगर उनमें रिलीफ मिला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ जैसे पीटीआई को पहले मिलता रहा है, तो उसके लिए भी हम खड़े होंगे। मेरिट पे केस चलना चाहिए, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए, कोई बेगुनाह नहीं होना चाहिए। मगर यह भी नहीं होना चाहिए कि जिन्होंने जलाओ, घिराओ और पाकिस्तान की तारीख में वो काम किया जो पहले नहीं हुआ, उनको फिर 24/7 वो एक मिनट में जमानतें भी नहीं मिलनी चाहिए। उनके साथ वही सलूक होना चाहिए जो बलवाइयों के साथ होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप और आपकी जो हैं एक के बाद एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये जो इस नौबत तक पाकिस्तान की आवाम को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टरान हैं उनको बचाने वाले जो मरकजी किरदार हैं, जिसकी आपकी जो मरकजी क़यादत है, नवाज शरीफ समेत नाम लेके उनको जनरल पाशा है, जनरल फैज़ अमीन है और इस तरह के जो दीगर किरदार हैं, ये असल तो कसूरवार वो लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को और ये जो पाकिस्तान की आवाम है उसको और इदारों को एक दूसरे के सामने खड़ा किया। तो आज आप हिम्मत करेंगे कि आप अपनी लीडरशिप से उनके नाम लेके मुतालबा करें कि आवाम से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं उनसे पहले जनरल फैज़ अमीन, जनरल पाशा और उससे किरदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई या इंक्वायरी होनी चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है, ये हर एक का हक है कि वो अगर कोई गैर आईनी काम करे तो उस पर वो अपनी बात कर सके, और उसका पूरा फोरम दिया गया है। मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में तकरीर की, लेकिन उसने अदारे को निशाना नहीं बनाया। उसने 2 लोगों के अगर नाम लिए तो पूरे अदारे के कहा कि इसके एक सिपाही को मैं सलाम पेश करता हूं। उसने ये नहीं कहा हमें कि जाओ जाके आग लगाओ। हमने पार्लियामेंट में बात की, हमने सियासी बात की, हमने अदालतों में बात की,
اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم صاحبہ نے نام لے کے حاضر سروس جنرل کا درخواست جمع کروائی کہ میری جو انویسٹیگیشن ہے اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں. لیکن ہم نے کوئی معاملہ تھوڑا سا ذرا فرق کر لیں اور ہم نے کسی اپنے کارکنوں کو نہیں کہا کہ آپ نے جناح ہاؤس کو ٹارگٹ کرنا ہے. ہمارے ٹارگٹ ہمیشہ ہمارے سیاسی مخالف رہے. سو فرق تھوڑا, اور یہ نہ کہیں آج یہ سب کچھ جو ہوا ہے پاکستان میں سیاست دانوں نے اس سے بڑی, یہ تو 2 دن کی نظر بندیاں سہنے والے جو کیا کہتے ہیں دیسی قسم کے نیلسن منڈیلا بنے پھرتے ہیں, ان کے ابھی مطلب ہتھ کڑی لگتی نہیں, آنسو پہلے نکل آتے ہیں. اور یہ ان کو سانس کی تکلیف پہلے ہو جاتی ہے, پہلے بالکل صحیح دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد سانس کی تکلیف ہو جاتی. تو یہ جو لوگ ہیں, ہم نے بہت یہاں پر تو سزائے موت بھی ہوتی رہی ہے. یہاں پر اب تو میڈیا بڑا آزاد ہے, 24 گھنٹوں میں کیس لگ جاتا ہے. یہاں 24 مہینے نہیں لگتا تھا, کال کوٹریوں میں لوگ رہے ہیں. سو لوگوں نے ظلم برداشت کیا ہے, لیکن انہوں نے قانون کو ہاتھ میں یا آگ لگانے کے لیے اس پاکستان کو نہیں بڑھے. سو میرا خیال ہے کہ عمران خان نے ایک جو بیانیہ بنایا ہے پچھلے 1.25 سال میں, اسی کا نتیجہ نکل کے پہلا نتیجہ باہر آیا ہے, یہ جو آگ لگائی گئی. ناظرین, مسلم اگنون طلال چوہدری نیوز